بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ڈرائیوروں کے حوصلے اور ہمت کی داد دینا چاہیے جو اس پولیس رات سے بے خطر اپنی اپنی گاڑیاں دوڑاتے گزر جاتے ہیں۔ ہم جس وین میں سفر کر رہے تھے اسے چلانے والا بھی کوئی ایسا ہی شخص تھا۔ اس کا ظاہر دیکھ کر یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عابد و زاہد قسم کا خدا کا اتنا نیک بندہ ہے جس کے شانوں پر گناہوں کا بالکل بوجھ نہیں ہے اور وہ اپنے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں درج کراتا رہا ہے اب تک، اور ہم جو اس کے ساتھ اس راہ پر خطر سے بعافیت گزر آئے ہیں تو اس سلسلے میں بھی اس کا ہی اعمال نامہ کام آیا ہے۔ ہمارے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کرنے کے لیے شہر والوں نے وابڈا کا تعاون حاصل کر لیا تھا۔ یہی کوئی 8:30 کا عمل ہوگا جب ہمارا وہ محسن ہمیں سکھر کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے اتار کر رخصت ہوا۔ سکھر ایکسپریس 9 بجے کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہوتی تھی۔ کسی اعلیٰ درجے میں ریزرویشن کرانے کا وقت بالکل نہیں تھا، چنانچہ نچلے درجے کے ٹکٹ خرید کر پلیٹ فارم کا رخ کیا۔ ایک مہربان کلی نے پہلے ہی سے ہم جیسے ضرورت مندوں کے لیے کچھ سیٹیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ جہاں اس نے اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے اس سے ہم نے 3 سیٹیں خرید کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس تگو دو میں گاڑی کی روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ ہمارے بیٹھنے کے چند منٹ بعد گاڑی حرکت میں آ گئی۔ جس ڈبے میں ہم بیٹھے تھے اس میں بھیڑ اتنی تھی کہ آدمی بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ لوگوں کو پیر جما کر کھڑے ہونے کو جگہ بھی مشکل سے مل سکی تھی اور ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہے تھے، ورنہ بیشتر تو ایسے تھے جو مسلسل دھکے کھا کھا کر ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ ان کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی، وہ چیونٹی کی رفتار سے برابر حرکت میں تھے۔ ہر چند منٹ بعد ان کی جگہ تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک نوجوان نے برا سا منہ بنا کر کہا، یارو کیسا اندھیر ہے، ریلوے سے گاڑی میں سفر کرنے کا ٹکٹ خریدنے کے بعد آدمی ان کلیوں سے بیٹھنے کی جگہ بھی خریدے۔ جو ایسا نہیں کر سکتا وہ راستے پر دھکے کھاتا جائے۔ ہاں بھائی، غریب کو تو لوگ جینے کا حق دے دیتے ہیں، یہی بڑی مہربانی ہے ان کی۔ پیسے اور اختیار کی اس دوڑ میں جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ اسی طرح بھاگنے والوں کو ٹھوکروں میں رولتا رہتا ہے۔ ہر آدمی دولت کمانے کی دھن میں اندھا دھند بھاگ رہا ہے، کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ پیچھے رہ جانے والے کو مڑ کر دیکھ لے یا گر جانے والے کو سہارا دے کر کھڑا کر سکے۔ یہ دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کہیں ڈور کا سرا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ کلی اور ٹرین کے ساتھ چلنے والے محافظ بھی اس دوڑ میں شریک ہیں۔ وہ ٹرین میں سفر کرنے والوں سے ٹرین کی ایک ایک انچ جگہ کی قیمت وصول کر کے اپنی ضرورت کا منہ بند کرتے ہیں۔ یہ ہماری قومی ریلوے ہے اور اس کے کارکن بھی ہماری قوم ہی کے افراد ہیں، لہذا انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان گاڑیوں میں بیٹھنے، لیٹنے یا کھڑے ہونے کی جگہ جس دام میں فروخت ہو سکے فروخت کریں۔ آخر وہ پیسہ کمانے کے لیے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، پھر کمانے کا اتنا آسان اور منافع بخش ذریعہ کیوں ہاتھ سے جانے دیں؟ ایک بزرگوار نے جلے بنے انداز میں تقریر کر ڈالی۔ لوگ راستے پر اپنے دل کی بڑاس نکالنے میں مصروف رہے۔ وہ اس وقت ریلوے حکام کی نااہلی کی سزا بھگت رہے تھے، لہذا انہیں ریلوے والوں کی کوتاہیوں، لوٹ کھسوٹ اور دیر گردی کے سوا کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جس کے خلاف ایک شخص بولنا شروع کر دے سب کے سب اس کے بارے میں اپنے اپنے تلخ تجربات سے دوسروں کو آگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ میرے یار یہ بغیر کامے اور فل سٹاپ کے اس شخص یا محکمے کے خلاف بولے جا رہا ہے تو میرے بھائی کیا تو اتنا ہی بے خطا اور پاک باز ہے کہ تجھے دوسروں کے عیب گنانے کا حق حاصل ہو گیا ہے؟ کیا تو بھی اپنے فرائض ایسی ہی دیانتداری اور بے غرضی سے انجام دیتا ہے جس کی توقع تو نے دوسروں سے باندھ رکھی ہے؟ کیا خلق خدا تیرے ہاتھوں کبھی پریشان نہیں ہوتی؟ کیا تو رشوت کو اوپر کی آمدنی قرار دے کر کبھی اپنے اوپر حلال کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ ایسے سوال کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان سوالات سے ہر
شخص کو اپنی گردن پھنس جانے کا خوف ہوتا ہے پہلا پتھر پھینکنے کے لیے۔ اگر پاک باز ہونے کی شرط قبول کر لی جائے تو کسی ہاتھ میں پتھر نظر ہی نہیں آ سکتا، اسی لیے لوگ ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس طرح کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح ان کی ذات تنقید کا ہدف بننے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس طرح انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہوتا رہتا ہے کہ وہ خود غرضی اور ذاتی مفادات کی اس دلدل میں اترنے والے تنہا آدمی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو ان کی طرح ملکی مفادات اور قومی ترقی کی راہ میں گڑھے کھودنے میں مصروف ہیں۔ ہمارے پاس بھی بس اتنی ہی جگہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے سفر کر سکیں، چنانچہ ہم نے سکھر ایکسپریس کے اس ٹربے میں ایک ہی انداز سے بیٹھے بیٹھے صبح 7 بجے کے بعد کراچی شہر کو جا چھوا۔ کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ہم نے اس قید بامشقت سے نجات حاصل کی اور اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ شرافت علی نے کہا، یار ٹرین کے نچلے درجے میں سفر کرنا بھی سزا ہی ہے، میری تو کمر تختہ ہو گئی بیٹھے بیٹھے۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں تم جیسے نازک مزاج اور تعیش پسند لوگوں کے لیے یہ سزا ہے اور غریب و محنت کشوں کے لیے ضرورت ہے۔ یہ شکر ادا کرو خدا کا تمہیں بیٹھنے کو جگہ تو مل گئی تھی، ان بیچاروں کا تصور کرو جو تمام رات کھڑے رہے ہیں۔ ہاں یار وہ بیچارے تو واقعی قابل رحم ہیں، پتہ نہیں ہم کب دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا سیکھ سکیں گے۔ جس روز ہماری ضروریات محدود ہو جائیں گی ہم قناعت کی کو اپنا لیں گے، اور ایسا ہماری زندگی میں تو ممکن نظر نہیں آتا۔ چھوڑ یار اس قصے کو، ہم کہاں کے پاک دامن لوگ ہیں جو دوسروں پر انگلی اٹھانے لگے ہیں۔ پہلے اپنے گریبان کی تو خبر لے، اپنا محاسبہ تو کر لے، اپنے اندر کی ٹیڑھ تو نکال لے، اوروں کا غم بعد میں کر لینا اور پھر اچھا بھی لگے گا ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آبی بولا۔ شرافت علی نے کہا، ہاں یار آبی ٹھیک کہتا ہے، آؤ ادھر ایک ذرا معقول سا ہوٹل ہے، ہم وہاں چل کر ناشتہ کرتے ہیں، وہیں سے میں گھر پر فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کے لیے کہہ دوں گا، جب تک ہم ناشتے سے فارغ ہوں گے ڈرائیور گاڑی لے کر آ جائے گا۔ میں نے کہا، خواہ مخواہ اس غریب کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بے شمار ٹیکسیاں موجود ہیں، ہم کوئی ٹیکسی پکڑ کر چلیں گے، اپنی کار نہیں ہوگی تو کیا گھر کا راستہ بھول جاؤ گے تم؟ نہیں یار، شرافت علی ہنس کر بولا، احتیاط کا دامن تھامے رہنا چاہیے ہمیشہ، بعض اوقات ایک بظاہر معمولی سی غلطی کسی بڑی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو بہت پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی شرافت علی، میں نے کہا، ٹیکسی میں جانے میں کون سی غلط بات ہو سکتی ہے؟ تم نے یہ بات نظر انداز کر دی جیلانی کہ اس وقت ہمارے حلیے اتنے خراب ہیں کہ اس حلیے میں ہم متوسط طبقے کے افراد بھی نہیں لگ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ٹیکسی کے ذریعے اپنے گھروں پر پہنچے تو یہ بات ٹیکسی ڈرائیور کے لیے بڑی حیران کن ہوگی، اس حلیے میں وہ ہمیں کہیں بھی پہنچانے پر کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا، لیکن وہ مجھے ایک عالیشان کوٹھی اور تم دونوں کو جدید طرز کے بنگلے پر اتارنے کے بعد کبھی بلا نہیں سکے گا۔ یہ بات اسے ہمیشہ یاد رہے گی کہ اس نے 3 ایسے آدمیوں کو جو کسی طرح بھی اعلیٰ طبقے سے متعلق نہیں لگتے تھے کہاں پہنچایا تھا۔ پھر اگر کوئی ہمارے بارے میں تفتیش کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا تو وہ بآسانی ہماری نشاندہی کر کے اسے ہم تک پہنچنے کی راہ بتا دے گا۔ کیا یہ بات ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی بات سن کر آبی حیرانی سے بولا، یار شرافت علی تو بڑا ہی سمندر صفت آدمی لگتا ہے، مجھے اتنی گہرائی میں بھی جا سکتا ہے تو تجھے دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اتنی احتیاط پسندی ہے تجھ میں، یہ نہیں جانتا تھا میں۔ یہ جس دنیا کا باسی ہے وہاں ان باتوں کی تربیت دی جاتی ہے، سارے قاعدے قانون اور نشیب و فراز سمجھائے جاتے ہیں آدمی کو، اسے بھی یہ ہنر سکھائے گئے ہیں، جبھی تو جرائم کے سمندر میں غوطہ زنی کے باوجود اس کا دامن بھیگا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کسی کو بھی ایسا صاف اور بے داغ نظر آتا ہے یہ کہ کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا اس پر۔ ان رموز سے ہم نے کبھی واقفیت حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا، اسی لیے ہمارے چہروں کی تحریر آسانی سے پڑھ لی جاتی ہے اور ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں یار جیلانی، یہ میں بھول ہی گیا تھا کہ اس شرافت علی کا تعلق تیرے دیرینہ دشمنوں ڈاکٹر دمن اور عالیہ سے ہے، بہت بلند پرواز پرندے ہیں وہ دونوں، جرائم کی دنیا کے گرو ہیں، سالے جو آسمان میں پرواز
پرواز کرتے ہوئے بھی زمین کے چپے چپے پر نگاہ رکھتے ہیں اور جہاں اپنا راتب نظر آتا ہے لمحوں میں وہاں جا اترتے ہیں۔ کسی غلط جگہ پر تو جا کر بیٹھتے ہی نہیں، وہ ٹھیک اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں ان کے لیے دسترخوان بچھا ہوتا ہے۔ ابھی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں یارو، مجھ میں سمندر جیسی گہرائی کہاں تلاش کرنے لگے ہو؟ یہ تشبیہ تو صرف ڈاکٹر دومن کے لیے مناسب ہے، اس کی گہرائی کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تم لوگ عرصے سے اس کے خلاف صف آرا ہو، بڑی معلومات جمع کی ہیں تم نے اس کے بارے میں بے شمار تاریک گزرگاہیں تلاش کی ہیں تم نے اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک اس کے بارے میں 50% بھی معلومات حاصل نہیں کر سکے ہوگے تم۔ میں بھی کئی سال سے اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور اب تک ایسا کوئی شخص مجھے نہیں مل سکا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ڈاکٹر دومن کے ہر راز سے، اس کے ہر کاروبار اور اس کی طرف جانے والے ہر راستے سے واقف ہے۔ میں صرف کراچی کی حد تک جانتا ہوں کہ یہاں اس کے کون کون سے کاروبار ہیں اور کون لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ معلومات بھی ہمیں دومن ہی نے فراہم کی ہیں تاکہ کبھی نادانستگی میں ہم لوگ آپس میں نہ الجھ جائیں۔ اس کے علاوہ کراچی کے باہر کے چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن سے کبھی نہ کبھی کسی کام کے سلسلے میں واسطہ پڑ چکا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ جیلانی نے سان فرانسسکو میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے، اس کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، حالانکہ بارہا وہ وہاں سے مجھے فون کر کے ہدایتیں دیتا رہتا ہے۔ میں تو حیران ہوں اس شخص کی جڑیں دنیا کے کس کس حصے تک پھیلی ہوئی ہیں اور دنیا کی کوئی برائی بدی کی طرف جانے والا کوئی راستہ اس کی دست برد سے بچا بھی ہے یا نہیں۔ میرے یار، میں تو آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ اس خبیث کا جرائم پیشہ افراد کے کس قبیلے سے رشتہ جوڑا جائے۔ اس کا تو نسب ہی نہیں ملتا کسی سے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات مختلف ہو جاتی ہے، کسی کھانے میں فٹ ہی نہیں ہوتا وہ، کبھی وہ کوئی معمولی درجے کا چور نظر آتا ہے، کبھی اسمگلر اور کبھی اعلیٰ درجے کا بازیگر، تو کبھی بین الاقوامی گنڈا اور کبھی جال سازی میں ماہر ایک غیر ملکی ایجنٹ۔ اس کے بارے میں کوئی ایک رائے دے کر اس پر کوئی مخصوص لیبل چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور میں وہ مجھے ایک شکی القلب ڈاکٹر کے روپ میں ملا تھا جو انسانی گردے چرا کر بیچا کرتا تھا۔ یہاں کراچی میں انکشاف ہوا کہ وہ گردوں کے ساتھ آنکھوں کی کرنیاں بھی فروخت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ اور اسی قسم کے دوسرے دھندے بھی کر رکھے ہیں اس نے۔ پھر وہاں سان فرانسسکو میں ایک بالکل ہی مختلف روپ سامنے آیا تھا اس کا۔ وہاں وہ اپنے دیگر دھندوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے خوفناک منصوبوں میں شریک نظر آتا ہے اور بہت ہی ادنا درجے کے شاپ لفٹر سے بھی اس کے روابط ہیں۔ وہ ان کی دکانوں سے چرائی ہوئی قیمتی اشیاء بھی ٹھکانے لگانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے جیلانی، اسے تو میرا خیال ہے جرائم کی دنیا کا آکٹوپس کہا جائے، یہی مناسب ترین نام ہے اس کے لیے۔ وہ آکٹوپس ہی کی طرح اپنی بے شمار سونڈوں کے ذریعے اپنے گرد و پیش کی تمام اشیاء کو سمیٹ کر اپنے پیٹ میں اتارتا چلا جاتا ہے، پھر بھی اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں پاتا، بھوک کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ ہر دم شرافت علی نے کہا، ہاں یارو، تیری یہ تشبیہ مناسب ہی لگتی ہے مجھے، اور دین دھرم اس کا کوئی ہے نہیں۔ آبی نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ شرافت علی بہرے کو ناشتہ لانے کا کہہ کر کاؤنٹر پر گاڑی کے لیے گھر فون کرنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آبی بولا، یار جیلانی، یہ تو نے اپنے آپ کو کسی راندن میں پھنسا لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی تنظیمیں اور اعلیٰ پیمانے کی بین الاقوامی سازشیں، یہ ہمارے پاس کی باتیں کہاں ہیں یار جی؟ اتنے بڑے بڑے چکی کے پارٹوں کے درمیان ہم پیش کر ہی نہ رہ جائیں کہیں۔ انہیں غلط نہیں کہا ہے، اس کا امکان تو 90% ہے، سمجھ لے، مگر یہ میرے اختیار کی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ مصیبت میں نے خود تو اپنے گلے سے نہیں لگائی ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ اس مصیبت نے خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا ہے اور اب وہ کمبل ہو گئی ہے۔ ہاں یار، ہم بھی عجیب و غریب قسم سے تعلق رکھتے ہیں انسانوں کی، اور بے اختیار ایسے ہیں کہ ہمیں خود اپنی ذات پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جس کا جدھر جی چاہتا ہے نکیل پکڑ کے ہانکنے لگتا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے
سوچا ہے میرے بھائی کہ جب زندگی یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے بسر کرنا ہے تو اسے کسی بلائی کی راہ پر کیوں نہ ڈال دیا جائے، بے مقصد ہنگامہ آرائی کو کوئی مقصد کیوں نہ فراہم کر دیا جائے۔ یہ تو ہم نے جان ہی لیا ہے کہ اب ہم تھک کر ہی گر پڑیں تو اور بات ہے، ورنہ کہیں سستانے کے لیے بھی سکون سے بیٹھ نہیں سکیں گے۔ پارے کی طرح ہر دم حرکت میں رہنا ہی مقدر ہے ہمارا۔ اسی وقت شرافت علی فون کر کے واپس آ گیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا، کیا کس کا مقدر بن گیا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کسی کا نہیں یار، ہمارے پاس بیان کرنے کو اپنے ہی فسانے کیا کم ہیں جو ہم دوسروں کی داستانیں سنائیں گے؟ آبی نے جواب دیا۔ شرافت علی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بیرے کے آ جانے کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ ناشتے کے دوران ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہوٹل سے باہر نکل کر سڑک پر آئے تو ایک سفید کرولا کار ہمارے نزدیک آ رکی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر لیزی کو بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئیں۔ لیزی نے مسکرا کر شوق نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول کر کہا، آئیں جناب علی، بیٹھیں، اندر آ جائیں جلدی سے۔ حیران تو آپ یہاں بیٹھ کر بھی ہو سکتے ہیں، منع بالکل نہیں کروں گی میں نے اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ اس وقت تمہیں کس نے خبر دی ہمارے آنے کی؟ آپ گاڑی میں تو بیٹھے جناب علی، سوالات بیٹھنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں آبی صاحب۔ اس نے آبی کو مخاطب کر کے عقبی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور یہ شرافت علی، کیا اسے یہیں چھوڑ جاؤ گی؟ ان کی گاڑی بھی موجود ہے یہاں، آپ ان کی فکر نہ کریں، یہ بھی آ جائیں گے۔ لیزی نے مجھے مطمئن کر کے شرافت علی سے کہا، تمہارا ڈرائیور گاڑی لے آیا ہے، تم اپنے گھر پہنچو، انہیں میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ جی بہتر مادام، آپ لوگ جائیں، میں اب شام کو آپ سے ملوں گا جیلانی، شرافت علی سعادت مندی سے بولا۔ لیزی نے کار آبی کے بیٹھتے ہی آگے بڑھا دی۔ آبی بولا، جیلانی یہ میم صاحب کون ہیں بھائی؟ تعارف تو کرا دے اس سے میرے یار۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اوئے کیسا کوڑ مغز ہے تو، میں نے بتایا نہیں تھا تجھے لیزی بیگم کے بارے میں؟ اوہ اچھا، تو یہ ہیں وہ امریکہ بہادر کی امپورٹڈ تیری لیزی خانم، یعنی میری نصف بھابی۔ لیزی کے نکرئی کہہ نے جیسے فضا میں نغمے بکھیر دیے۔ وہ بولی، یہ نصف والی بات آپ نے خوب کہی آبی صاحب، مگر یہ سوجی کیسے آپ کو؟ وہ جی آپ دیکھیں نا، آپ نے میرے یار جیلانی سے عقد تو نہیں کیا نا، ابھی صرف اقرار ہی کیا ہے، یعنی اس کی نصف بہتر بننے کی حامی ہی بری ہے ابھی، چنانچہ میرا رشتہ بھی آپ سے ابھی ادھورا ہی ہے۔ کچھ غلط تو نہیں کہا ہے نا میں نے؟ ابھی بولا، نہ جی نہ، بالکل غلط نہیں کہا ہے آپ نے، میں تو کہتی ہوں آپ کو رشتوں کی اتنی اچھی پہچان ہے۔ لیزی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک ہی سوال چبھ رہا تھا، لیزی کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ ہم لوگ اس وقت یہاں ہیں؟ وہ عین وقت پر یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ لیزی نے بتایا نہیں، تمہیں ہماری اس وقت یہاں موجودگی کا علم کس طرح ہوا؟ او ہو، آپ یہ بات بھول نہیں سکے ہیں اب تک؟ آخر میں نے آپ کو جیون ساتھی کے طور پر منتخب کیا ہے، آپ کی طرف سے غافل تو نہیں رہ سکتی۔ آپ کی سلامتی کے لیے آپ کے بارے میں ہر وقت باخبر رہنا ضروری ہے میرے لیے۔ آپ جیسے تلوار کی دھار پر چلنے والے آدمی کی زندگی ہر لمحہ داؤ پر لگی رہتی ہے، ایسے میں کیا یہ فرض نہیں ہے میرا کہ میں آپ کے ایک ایک پل کا حساب رکھوں؟ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں کہاں کہاں اور کن کن حالات سے دوچار رہا ہوں گزشتہ دنوں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میرے پاس آپ کے ایک ایک لمحے کی مصروفیات کا حساب موجود ہے، اس نے کہا، اور کراچی سے شکارپور تک جو واقعات ہمیں پیش آئے تھے ان کی پوری تفصیل ہمیں سنا ڈالی۔ اب بتائیں، کیا میری معلومات غلط ہیں؟ کوئی کمی رہ گئی ہے ان میں؟ آبی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے بولا، کمال ہے بھائی، اس سے تو یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے ہمارے آس پاس ہی موجود رہی ہوں آپ۔ میں نے کہا، ہمیں کسی بھی لمحے یہ احساس نہیں ہو سکا کہ کوئی ہماری مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ لیزی ہنسنے لگی۔ آبی بولا، پھر تو ہمیں آسیہ کی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کے آدمی اس کی بھی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ وہ بولی، مجھے افسوس ہے، ایسا نہ ہو
سکا بابا صاحب، جن لوگوں کو آپ کا خیال رکھنے اور ضرورت کے وقت مدد کرنے کی ہدایت کی تھی، انہیں آسیہ کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا، لہذا جب وہ جیپ لے کر لاشاری کی حویلی سے نکلی تو کسی نے اس کا خیال نہیں کیا وہ وہاں سے نکل کر کہاں گئی ہے۔ اس کا علم ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیزی ہمیں سیدھی جمشید روڈ کے اسی بنگلے میں لے گئی۔ شرافت علی نے ہمارے سپرد کر رکھا تھا۔ دربان نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی اطلاع دی کہ چند منٹ پہلے مسٹر جیرالڈ کا فون آیا تھا، اس نے پیغام چھوڑا ہے کہ لیزی جلد از جلد بابا صاحب کے آستانے پہنچ جائے۔ یہ پیغام سن کر میں آبی کے ساتھ وہیں کار سے اتر گیا۔ میں نے لیزی سے کہا، ٹھیک ہے، اب تم بابا صاحب کے آستانے چلی جاؤ۔ وہ اسی وقت گاڑی کو بیک کر کے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دربان کو ہدایت کی، دیکھو ہم لوگ غسل کر کے آرام کریں گے اور جب تک نیند پوری کر کے اٹھ نہ جائیں ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ بیگم صاحبہ واپس آئیں تو انہیں بھی بتا دینا کہ ہماری نیند خراب نہ کریں، کوئی فون آئے تو کہہ دینا گھر پر کوئی نہیں ہے۔ جی بہت اچھا صاحب جی۔ کل کوئی ظہیر احمد صاحب آپ کو بار بار فون پر پوچھتے رہے تھے، ان کو میں نے یہی بولا تھا کہ صاحب لوگ گھر پر نہیں ہیں، کدھر گئے ہیں ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ رات کو 12 بجے تک وہ فون کرتا رہا تھا، صاحب دربان نے بتایا۔ اچھا، بیگم صاحبہ کو بتا دیا تھا تم نے اس فون کے بارے میں نے دریافت کیا۔ ان کو کیسے بتاتا صاحب، وہ تو کل صبح ادھر سے گئی تھیں تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ واپس آئی ہیں۔ اچھا، تو کل تمام دن اور رات بھر وہ یہاں نہیں رہی؟ کمال ہے، پھر کہاں رہی تھیں وہ؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب، وہ عاجزی سے بولا۔ ویسے سنا ہے صاحب جی یہ میم صاحب جو ہے بڑی بے وفا ہوتی ہے، اس پر ہمارے لوگوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ یوں آپ مالک ہیں جناب، ہم آپ کو کیا بول سکتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ آدمی یہی سمجھے ہوئے تھا کہ لیزی میری بیوی ہے اور وہ میری غیر حاضری میں مجھ سے بے وفائی کی مرتکب ہوتی رہی ہے۔ وہ اپنی دانست میں ایسے الفاظ میں مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جن کا میں برا نہ مناؤں۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب تک کسی کو اپنی آنکھ سے برائی میں مبتلا نہ دیکھو، محض اندازہ لگا کر اس کے بارے میں کوئی بات منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، سمجھ گئے نا میری بات؟ اب جاؤ، گیٹ بند کر کے اپنی جگہ جا کر بیٹھو۔ میں آبی کا ہاتھ تھام کر اسے بنگلے میں لے گیا۔ آبی بولا، یہ دربان شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ لیزی تیری بیوی ہے۔ ہاں یہی خیال ہے اس کا، بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے۔ لیزی کو گھر سے غائب دیکھ کر یہی سوچا ہوگا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، اس میں اس کا کچھ قصور بھی نہیں ہے۔ اس کی جگہ جو بھی ہوگا یہی اندازہ قائم کرے گا۔ آبی نے کہا، ہاں یار چھوڑ ان بیکار باتوں کو، اس رات اور دن کی بھاگ دوڑ نے مجھے بہت تھکا دیا ہے۔ میں اب غسل کر کے سونے جا رہا ہوں، تو بھی چلا جا اس ساتھ والے کمرے میں۔ میں نے اسے اپنے بیڈ روم کے برابر والا کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، کمرے میں اٹیچ باتھ موجود ہے، جا کر غسل کر لے اور بستر میں گھس جا۔ تو بھی تیری بھی حالت مجھ سے کچھ کم خستہ اور خراب نہیں ہے۔ وہ بولا، مجھے تو فردوسی بیگم کے مرکز میں ہی چلا جانے دے، اب وہاں میں سکون سے اپنی نیند پوری کر لوں گا۔ اوئے یہ کیا چکر ہے بھائی، کیا اس تکریم احمد کی جان نشینی کے خواب تو نہیں دیکھنے لگا ہے تو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں یار، تو غلط سمجھا ہے، تکریم احمد کی جان نشینی تو تجھے ہی زیب دیتی ہے، تیری بڑی یاری تھی اس سے، اور پھر کیا رکھا ہے وہاں جس کی کشش تجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اوئے بڑا بد ذوق ہے بھائی، سالے وہ گلو گلزار بیگم یاد نہیں رہی تجھے؟ اسے کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں بول سکتا نا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کی گل بدنی تیری آنکھوں میں بھی سمائی ہوئی ہے، مگر بیٹے یہ پتا ہے تجھے کہ ایک بہت بڑے افسر نے اسے اس فلیٹ میں لے جا کر سجایا ہوا ہے، اگر اسے بنک بھی مل گئی تیرے تو سالے حشر نشر کر دے گا وہ تیرا۔ کیا کہتا ہے تو؟ وہ وہاں اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی ہے، میں نے تو کسی آدمی کا سایہ تک نہیں دیکھا ان کے فلیٹ میں۔ اچھا، اور فردوسی نے بھی کچھ نہیں بتایا؟
بتایا تجھے اس کے بارے میں؟ حیرت کی بات ہے، یہ میرا خیال ہے اس نے تیری نگاہوں کے زاویوں کو سمجھا نہیں ہوگا، تیری آنکھوں میں اس محشر بد اما کا پیکر اسے نظر نہیں آیا ہوگا۔ میں نے کہا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے تجھے اس میں دلچسپی لینے سے روکنے کی خاطر کوئی کہانی گڑھ دی ہو اس کے بارے میں۔ اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ خیال کیسے آیا تیرے دل میں؟ اس لیے کہ میں نے اندازہ لگایا ہے وہ تجھے تکریم احمد کی جگہ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ابھی مسکراتے ہوئے بولا، ایسی بیوقوف نظر نہیں آتی ہے وہ مجھے، جان بوجھ کر کوئی بھی کنویں میں چھلانگ لگانا پسند نہیں کرتا۔ یوں بھی تیرا اندازہ درست ہو یا غلط، تیرے لیے احتیاط ہر حال میں لازم ہے۔ تجھے ہر اس راستے سے بچ کر گزرنا ہے جہاں تیری آزادی کو خطرہ ہو۔ ہاں، یہ بات تیری ٹھیک ہے، کسی حد تک احتیاط کا دامن بہرحال ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس تو پھر چل، اب ادھر چلا جا اس کمرے میں اور اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کی کوشش کر۔ امن و امان ہمارے مقدر میں لکھے نہیں گئے ہیں، ابھی فرصت کا جو لمحہ میسر آ جائے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ میں نے اسے کمرے میں دھکا دے کر دروازہ بھیڑ دیا۔